اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دروس تجوید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے دروس میں الحمدللہ مخارج حروف کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور تمام مخارج ہم نے بیان کیا۔ اب انشاءاللہ صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ تعریف میں بیان ہوا کہ حروف کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا تمام تر صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس میں ایک بات گزر گئی کہ صفات کی دو قسمیں، جو ابتدائی طور پہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ یعنی وہ صفات جو حرف میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، اگر وہ صفت اس حرف میں نہ ہو تو وہ حرف نہیں رہتا ہے، اگر حرف رہے بھی تو ناقص رہتا ہے۔ ایک ہے صفت عارضہ، کبھی اس حرف میں وہ صفت پائی جاتی ہے کبھی پائی نہیں جاتی، مثلا را کو پر پڑھنا، تحقیق پڑھنا۔ اب دوسری قسم صفت کی جمع ہے، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ وہ صفات متضادہ جن کی ضد موجود ہوتی ہے، جن کی اپوزٹ موجود ہوتی ہے، اور وہ صفات جن کی ضد موجود نہیں ہوتی ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ صفات جس طرح تجوید پڑھنے کا ایک فائدہ ہے، اسی طرح صفات کے ساتھ حروف کی ادائیگی۔ تو صفات مشترکہ مخرج والے حروف ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا تا اور طا، اسی صفت کے ذریعے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، اور اسی طرح دیگر حروف اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اب جو جن صفات کی ضد موجود ہے وہ اپنے اجزاء کے ساتھ مل کے 10 صفات بن جاتی ہیں۔ ان میں سے اہم صفات کو ہم بیان کریں گے۔ اولا تو تمام صفات کو میں بیان کرتا ہوں۔ جہر اس کے مقابل میں ہمس، شدت اس کے مقابلے میں رخوت، استعلاء اس کے مقابلے میں استفال، اطباق اس کے مقابلے میں انفتاح، اسمات اس کے مقابلے میں اذلاق۔ اب آتے ہیں دو اہم صفات بیان کرتا ہوں۔ استعلاء کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو۔ قاریوں کے اصطلاح میں استعلاء کسے کہتے ہیں؟ یعنی حروف کے تلفظ کے وقت زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف، تالو کی طرف مائل ہونا، یعنی زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف اٹھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ 7 حروف ہیں جو میں بارہا ذکر کرتا ہوں کلاس میں بھی۔ وہ حروف جن کو پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ موٹے، جسے جو بار بار آپ کو کہتا ہوں میں چودھری حروف، یعنی جو پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 7 حروف ہیں۔ خص، ضبط، قر، ان حروف میں کیا ہے؟ یہ اس لفظ میں یکجا ہے۔ خالدین، قالو، بعض لوگ کالو پڑھتے ہیں، قالو، ٹھیک ہے نا، اسی طرح خالدین، اور ولضالین، اور ہے ظالم، مظلوم، سبحان ربی العظیم، بعض لوگ عظیم پڑھتے ہیں، بالکل غلط ہے، عظیم، جہاں سے زال ادا کرتے ہیں نا، اذ، حرف ذال کو چودھری بنانا آپ نے، تو کیا ہوگا؟ اذ، ظالم، مظلوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کی جو اپوزٹ ہے وہ استفال۔ ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان میں زبان کی جڑ نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، ایس، ٹھیک ہے نا۔ سواد ان میں تھا اس، اس میں ایس نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یعنی حروف استعلاء کے علاوہ دیگر حروف کیا ہے؟ کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ صفت استفال۔ اور آخر میں اطباق، یعنی ایک چیز کا دوسرے کے اوپر فٹ آنا۔ یہ ان حروف میں پائے 4 حروف ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کے اوپری حصہ تالو کے ساتھ چمڑ جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ تو یہی 4 حروف استعلاء میں بھی ہیں، لیکن حروف استعلاء کے بنسبت یہ اور پر پڑے جاتے ہیں، اس، ٹھیک ہے، ولضالین، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں ایک آیت پڑھتا ہوں میں،
ایک سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر تینا نہیں طال اط انا اعطینا ٹھیک ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم.